السلام علیکم۔ ڈرامہ سل مرگے پا جس میں افیرا کے گھر والوں نے اس کی ضد پر اس کی شادی حسن سے کر تو دی، لیکن رخصتی کے وقت افیرا کے والد نے اسے یہ کہہ کر رخصت کیا کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، یہ سمجھو کہ میں تمہیں رخصت نہیں کر رہا بلکہ دفنا رہا ہوں، آج کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شادی کے اگلے دن حسن اور افیرا شاید لنچ کرنے باہر جائیں گے، وہاں پر ان کی ملاقات آذر اور نمل سے ہوئی۔ نمل تو حسن کو دیکھ کر اس سے سوال کرے گی کہ آپ کی بیوی، جس پر حسن نے نمل کو افیرا سے انٹروڈیوس کروایا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے افیرا حسن۔ یہ سن کر آذر بہت حیران ہوا۔ شاید نمل حسن سے سوال کرے کہ آپ کی شادی تو ہبا سے ہو رہی تھی نا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تو حسن آگے سے کہہ دے گا کہ بہت لمبی کہانی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ دو محبت کرنے والوں کو ان کی منزل مل گئی۔ آذر نمل کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد ہبا کے گھر جائے گا، وہاں سے اسے ہبا کے والد سے پتہ چلے گا کہ کس طرح حسن نے شادی سے ایک دن پہلے بڑی بے دردی سے ہبا کا دل توڑ کر افیرا سے شادی کر لی۔ یہ سب سن کر آذر کو حسن پر بہت غصہ آتا ہے، اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر حسن کی جان لے لے۔ ادھر حسن بھی اب افیرا کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہر بات مانتا ہے، وہ تو اپنی والدہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ حسن اور افیرا نے ہنی مون پر جانے کے سارے انتظامات بھی کر لیے، لیکن حسن نے اپنی والدہ کو کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ دونوں جانے لگے تو حسن کی والدہ پوچھ لیتی ہیں کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تو حسن بتا دے گا کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حسن کی والدہ حیرانی سے کہیں گی کہ تم لوگوں نے مجھے تو بتایا ہی نہیں۔ حسن بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں گا، چلیں اب بتا دیتا ہوں کہ ہم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ حسن کی والدہ تو اسے روکنے کی کوشش کریں گی اور کہیں گی کہ کچھ دن بعد چلے جانا، ابھی مہمان گھر میں آ رہے ہیں تم لوگوں سے ملنے۔ یہ سن کر افیرا کا موڈ خراب ہو گیا، حسن سے تو اپنی پیاری بیوی کا خراب موڈ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی والدہ کو بہت باتیں سنائے گا اور کہے گا کہ آپ کی وجہ سے افیرا کا سارا موڈ خراب ہو گیا، کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی۔ حسن کا ایسا رویہ دیکھ کر حسن کی والدہ کو تو بہت دکھ ہوگا۔ ویسے حسن کی والدہ کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے، انہیں بھی ہبا کی قدر نہیں تھی، وہ ان کی عزت کرتی تھی، ان کی ہر بات مانتی تھی، پھر بھی انہیں ہبا بری لگتی تھی۔ اب ان کا دماغ تو افیرا ہی سیٹ کرے گی۔ ہبا جو حسن کے دیے ہوئے دکھ سے ابھی تک نہیں نکلی، اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو ہبا کے گھر والے اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ آذر کو جب پتہ چلے گا تو وہ فوراً ہسپتال پہنچتا ہے۔ وہ ہبا کے فون سے حسن کا نمبر لے کر اسے فون کرتا ہے اور اسے بہت ذلیل کرتا ہے اور اسے کہے گا کہ دعا کرو کہ اسے ہوش آ جائے، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔